بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلیل پانی میں نجاست پڑ جائے تو اس سلسلے میں کیا حکم رہے گا؟ اس سلسلے میں امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے موقف کا بیان چل رہا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اس کے قائل ہیں کہ پانی جب 2 قلے کی مقدار یا اس سے زیادہ ہو اور اس میں نجاست پڑ جائے تو جب تک نجاست کا رنگ یا اس کا مزہ یا اس کی بو ظاہر نہ ہو پانی میں، تب تک پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں ان کی مستدل حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس کو 6-7 سندوں کے ساتھ مصنف علیہ الرحمٰن نے نقل کیا تھا، اور پھر اس حدیث سے جو استدلال کیا اس کا جواب مصنف نے عطا فرمایا کہ آپ کا اس حدیث سے استدلال کرنا وہ درست نہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی سند میں اضطراب ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے، اور منقطع آپ کے نزدیک قابل احتجاج نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کے معنی اور مراد میں اضطراب ہے قلتین کے، اور اس قدر اضطراب کے ساتھ حدیث سے کسی خاص معنی پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شافعی یا حنبلی ہم سے یہ کہے کہ حدیث پاک میں اگرچہ کسی مخصوص قلے کا ذکر نہیں ہے، وہاں مطلقاً قلتین فرمایا گیا ہے، لیکن ہم اس سے مخصوص قلہ مراد لیتے ہیں، وہی حجاز کے جو قلے تھے وہ ہم اس سے مراد لیتے ہیں، تو امام طائی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہماری مراد بھئی اس سے خاص قلہ ہے، تو کہتے ہیں پھر ہمارے لیے یہ گنجائش ہے کہ ہم اس سے کہہ دیتے ہیں کہ جیسے تمہارے یہاں مطلق قلہ سے خاص قلہ مراد ہے، تو ہم بھی یہاں مطلق پانی سے خاص پانی مراد لے لیتے ہیں۔ کون سا پانی؟ مائع جاری، کہ جب پانی 2 قلے ہو یعنی مائع جاری ہو، پھر اس میں نجاست پڑ جائے تو وہ گندگی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ جب ہم یہ معنی مراد لیں گے تو پھر یہ حدیث پچھلی والی جو حدیث بیر بوزہ وغیرہ گزری ہیں، یہ پھر ان کے خلاف نہیں رہے گی، دونوں کے معنی میں موافقت ہو جائے گی، دونوں کے میں تفاوق ہو جائے گا۔ اور احادیث اس کا تقاضا بھی کرتے ہیں کہ قلتین سے مراد ہم یہاں پر مجازن مائع جاری لیں، تقاضا بھی اس کا ہے، کیونکہ پچھلے آپ نے اسباق میں بہت ساری حدیثیں پڑھی جن میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مائع راکد میں ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، غسل جنابت کرنے سے منع فرمایا، جس پانی میں کتا یا بلی منہ ڈال دے سرکار نے اس برتن کو پاک کرنے کا حکم دیا۔ تو وہ تمام احادیث سے یہ بتا رہی تھیں کہ قلیل پانی میں اگر نجاست پڑے گی تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اور یہاں اگر ان کی مراد قلتین سے تھوڑا سا پانی لے لیں، یعنی 2 گھڑے برابر پانی لے لیں، تو یہ حدیث پھر ان تمام احادیث کے خلاف ٹھہرے گی جن میں مائع راکد میں پیشاب کرنے یا غسل جنابت کرنے سے منع فرمایا، سب کے خلاف ٹھہرے گی نا۔ تو تقاضا بھی یہ ہے کہ یہاں قلتین سے مجازن مراد مائع جاری لیے جائے، اور حضور کی مراد یہ ہے کہ جب پانی 2 قلے ہو یعنی کثیر ہو تو پھر وہ گندگی کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ جب ہم اس کا معنی لیں گے تو پھر احادیث کے درمیان کسی قسم کا تعارض اور تضاد نہیں رہے گا، اور احادیث میں حتی الوسع توافق پیدا کرنا یہ واجب ہے، تضاد کا دفع کرنا یہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب ایسا ہم کریں گے تو پھر امام شافعی علیہ رحمہ کے لیے، امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کے لیے اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کہتے ہیں فَإِن كُنتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ قَوْلَهُ فِي الْقُلَّتَيْنِ عَلَى خَاصٍ مِّنَ الْقِلَالِ، پھر اگر تم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے قلتین کے بارے میں، اس کو محمول کر لیا علی خاص من القلال، کسی خاص قلے پر، تو جازہ لغیرکم، تو تمہارے غیر کے لیے یہ جائز ہوگا، یعنی ہمارے لیے گنجائش ہوگی ان یجعل المیاہ علی خاص من الماء، کہ ہم پھر پانی کو محمول کریں کسی خاص پانی پر، فیکون ذلک عنده علی ما یوافق معنی آثار الاول،
تو پھر اس تقدیر پر یہ حدیث اس غیر کے نزدیک اس کے مطابق ہوگی، یعنی اس پر محمول ہوگی جو موافق ہو آثار اول کے معنی کے، ولا یخالف، ان کے مخالف نہ ہو۔ فَإِذَا كَانَتِ الْآثَارُ الْأُوَّلُ الَّتِي قَدْ جَاءَتْ فِي الْبَوْلِ وَفِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، تو جب پہلی احادیثیں آ چکی، تو جب پہلی وہ احادیث جو آئی ہیں پیشاب کے بارے میں، یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کے بارے میں، وفی نجاست الماء الذی فی الاناء من بلوغ الحر فیہ، اور اس پانی کے نجس ہونے کے بارے میں جو اس برتن میں ہو جس میں بلی نے منہ ڈال دیا ہو۔ یہ تمام احادیث آئی ہیں کیسی؟ عام آئی ہیں، لم یذکر مقدارہ، جس میں پانی کی مقدار ذکر نہیں کی گئی ہے کہ قلیل ہو یا کثیر۔ وجعل علی کل ماء لا یجری، اور یہ سب کے سب محمول، وجعل، اور یہ محمول کی گئی ہیں ماء لا یجری پر، یعنی ماء غیر جاری پر، ماء راکد پر محمول ہیں، تھوڑے پانی پر محمول ہیں یہ۔ ثبت بذالک، تو اس سے ثابت ہوئی یہ بات کہ ان ما فی حدیث القلتین، کہ جو معنی اور مفہوم حدیث قلتین میں ہے، ہوا علی الماء الذی یجری، وہ محمول ہے اس پانی پر جو جاری ہو۔ ولا ينظر فی ذلک الی مقدار الماء، اور اس صورت میں پانی کی مقدار کی طرف نظر نہیں کی جاتی، کما لم ينظر فی شیء مما ذکرنا الی مقدارہ، جیسے کہ نظر نہیں کی گئی اس میں سے کسی حدیث میں جو ہم نے ذکر کی، یعنی ماء راکد والی، اس میں سے کسی میں بھی نظر نہیں کی گئی الی مقداری، پانی کی مقدار کی طرف، ہے نا؟ تو اس پر محمول کرنا ضروری ہے، حتی لا یتضاد شیء من الآثار المرویہ فی ھذا الباب، تاکہ جو ہے اس باب میں مروی آثار میں سے کسی میں کوئی تضاد اور تعارض نہ رہے۔ وَهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي صَحَّحْنَا عَلَيْهِ مَعَانِي هَذِهِ الْآثَار، فرماتے ہیں اور یہ معنی، یعنی یہ حکم جس پر ہم نے تصحیح کی ہے ان آثار کے معنی کی، وہ امام اعظم امام یوسف اور امام محمد کا قول ہے۔ وَقَدْ رُبِيَ فِي ذَلِكَ عَمَّنْ تَقَدَّمَهُمْ مَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُمْ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف امام اعظم یا امام یوسف یا امام محمد ہی کا مذہب نہیں ہے کہ ماء قلیل میں نجاست پڑ جائے تو وہ مطلقاً ناپاک ہو جاتا ہے، ماء کثیر میں پڑے تو اس وقت ناپاک ہوگا جبکہ اس میں رنگ، بو یا مزہ ظاہر ہو جائے نجاست کا۔ تو یہ جو موقف ہے یہ نہیں ہمارے ائمہ ثلاثہ، ائمہ حنفیہ کا نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے جو تابعین، کبار تابعین ہیں، ان میں بھی بہت ساروں کا مذہب یہی تھا۔ اب اس سے متعلق یہاں کچھ احادیث روایت کر رہے ہیں جن سے آپ معلوم ہوگا کہ کبار تابعین کے نزدیک بھی یہی تھا کہ ماء قلیل میں نجاست پڑے تو مطلقاً ناپاک ہو جائے گا، چاہے اثر ظاہر ہو یا نہ ہو، اور ماء کثیر میں پڑ جائے تو جب تک نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو تب تک جو ہے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں یہاں کچھ روایت پیش کر رہے ہیں کبار تابعی سے یا بعض صحابہ اکرام سے، ٹھیک ہے، کہ ان کے نظریات، ان کے موافق بھی مواقف بھی یہی تھے۔ وقد روی فی ذلک عمن تقدمہم ما یوافق مذہبہم، اور روایت کیا گیا ہے اس بارے میں ان سے جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان ائمہ حنفیہ سے پہلے تھے۔ کیا روایت کیا گیا ہے؟ ما یوافق مذہب، وہ جو ان کے مذہب کے موافق ہے۔ فمما روی فی ذلک، تو جو حدیث روایت کی گئی ہیں اس بارے میں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ما حدثنا صالح ابن عبد الرحمن، جو ہم سے بیان کی صالح ابن عبد الرحمن نے، قال حدثنا سعید ابن منصور، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن منصور نے، قال حدثنا حشیم، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان، نہیں حشیم نہیں بلکہ حشیم ہے، قال حدثنا حشیم، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حشیم نے، قال حدثنا منصور عن عطا، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی منصور نے روایت کر کے عطا ابن یسار سے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر شاگرد اور کبار تابعین سے ہیں۔ اب ان کا نظریہ دیکھیں کیا ہے۔ ان عطا، حضرت عطا ابن یسار سے مروی ہے، ان حبشیا وقع فی زمزمہ، کہ ایک حبشی یعنی حبشہ کا رہنے والا شخص
وقع فی زمزمہ، زمزم شریف کے کنویں میں گر گیا مکہ المکرمہ میں، فماتا، اور اس میں گر کر وہ انتقال کر گیا۔ فامرا ابن الزبیر فنوزح ماؤہا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حکم دیا اور ان کے حکم سے زمزم شریف کے کنویں کا پانی نکالا گیا۔ حکم ہے نا کہ اگر کنویں میں بکری، کتا یا آدمی گر کر مر جائے تو اس کا کل پانی نکالا جائے گا، یہ تو حکم ہے نا۔ تو کہتے ہیں فامرا ابن الزبیر فنوزح ماؤہا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حکم دیا اور ان کے حکم سے پانی اس کا نکالا گیا۔ فجعل الماء لا ينقطع، تو پھر پانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جتنا نکال رہے تھے کنویں میں اتنا ہی پانی رہ رہا تھا، کمی نہیں ہو رہا تھا۔ فنظر فاذا عین تجری من قبل الحجر الاسود، تو جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو ایک چشمہ ہے جو حجر اسود کی جانب سے بہہ رہا ہے، یعنی زمزم شریف کے کنویں کا پانی دوسرے کنووں کی طرح نہیں ہے کہ جس سے نکال دیں تو پانی ختم ہو جائے، نکالتے نکالتے تھک گئے، پانی منقطع نہیں ہو رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک چشمہ ہے جو آب زمزم کی جانب سے کنویں میں بہہ رہا ہے۔ فقال ابن الزبیر حسبکم، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ بس تمہیں اتنا کافی ہے، یعنی جتنا نکال دیا ٹھیک ہے اب چھوڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ چشمہ تھا تو بہتا پانی ہے نا، اور بہتے پانی میں نجاست اگر گر جائے تو ناپاک اس وقت ہوتا ہے جبکہ نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ ظاہر ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آدمی کسی پانی میں مر جائے اور اس کو جلد نکال دیا جائے تو اس میں ان تینوں میں سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے اس قول سے بتا دیا کہ مائع کثیر میں پانی، مائع جاری مائع کثیر میں نیاست پڑنے سے وہ مطلقاً ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن جو پہلے انہوں نے پورے پانی نکالنے کا حکم دیا تھا وہ حکم بتاتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ اگر مائع قلیل مائع راکد میں نجاست گر جائے تو اگرچہ رنگ بو مزہ ظاہر نہ ہو مگر جو ہے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، تبھی تو سب نکالنے کا حکم دیا۔ تو ان کے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہ حدیث ان کے پورے موقف کو واضح کر دیتی ہے، مائع راکد و قلیل کے بارے میں بھی اور مائع جاری اور کثیر کے بارے میں بھی، دونوں نظریات کو ان کے واضح کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ فیضا ہوبا عین تجری من قبل الحجر الاسود، تو دیکھا کہ وہ تو ایک چشمہ ہے جو بہہ رہا ہے حجر اسود کی جانب سے۔ فقال ابن الزبیر حسبکم، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ تمہیں اتنا کافی ہے۔ وما قد حدثنا حسین ابن نصر حدثنا الفریابی، اور وہ حدیث جو ہم سے بیان کی حسین ابن نصر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی فریابی نے۔ حدثنا سفیان، کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے۔ اخبرنی جابر، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی جابر نے، انا ابی طفیل، حضرت ابو طفیل سے روایت کر کے۔ حضرت ابو طفیل یہ صحابی ہیں، اب ان کا کیا مذہب تھا وہ دیکھیں۔ قال، انہوں نے فرمایا وقع غلام فی زمزمہ، کہ ایک لڑکا زمزم، یا غلام اس معنی میں لیں جو غلام کے معنی میں ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک بچہ زمزم شریف میں گر گیا، فنو سے فت، تو زمزم شریف کا پانی نکالا گیا، ہے نا، اس میں گر گیا تھا، فنو سے فت، تو زمزم شریف کا پانی نکالا گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب وہی کہ جب تک یہ بات سب پر واضح نہیں ہو گئی تھی کہ زمزم شریف کا پانی غیر منقطع ہے، یہ پانی ختم ہی نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک جتنے حادثات پیش آئے ہر بار میں پانی نکالنے کا حکم دیا گیا، اور جو جو اس کے حال پر مطلع ہوتا گیا کنویں کے، وہ یہی کہتا گیا کہ جب اس کا پانی غیر منقطع ہے تو جتنا نکال دیا کافی ہے، پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے اس حدیث سے حضرت ابو طفیل کی کہ مائع راقد و قلیل میں اگر نجاست پڑ جائے گی تو پانی جو ہے ناپاک ہو جائے گا۔ انا بھی طفیل قال وقع غلام فی زمزمہ، کہ ایک لڑکا زمزم شریف میں گر گیا، فنصفت، تو پانی نکالا گیا۔
وما قد حدثنا، اور وہ حدیث جو ہم سے بیان کی محمد ابن خزیمہ نے، قال حدثنا حجاج ابن المنحال، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حجاج ابن ملحال نے، قال حدثنا حماد ابن سلمہ، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن سلمہ نے، عن عطاء ابن صائب، روایت کر کے عطاء ابن صائب سے، ان میسرہ، وہ روایت کرتے ہیں میسرہ سے، ان علی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، آپ نے فرمایا، فی بیرن وقعت فیہا فارت، اس کنویں کے بارے میں جس میں چوہیا یا چوہا گر گیا تھا، ویسے فار مانے آتا ہے چوہا، فارتن مانے آتا ہے چوہیا، ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کو، تو اس کنویں کے بارے میں جس میں چوہا گر گیا تھا، فماتت، اور مر گیا، یعنی گر کا چوہا اس میں مر گیا تھا، اس کنویں کے بارے میں آپ نے فرمایا، قالا ینزہ ماؤہا، فرمایا کہ اس کا پانی نکالا جائے۔ تو اگر مائع قلیل میں نجاست گرنے سے وہ اگر ناپاک نہیں ہوتا، اور یہاں یہ بھی بات دھیان رکھنا کہ کنویں میں کتنا ہی پانی کیوں نہ، کتنا ہی کم پانی کیوں نہ ہو، بہرحال وہ 2 قلے سے تو زیادہ ہی ہوتا ہے، اور ان تمام احادیث سے وہ ثابت بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، کہ کنویں سے متعلق جتنی روایات ہیں کہ اس میں نجاست پڑی تو کنویں کا پانی نکالنے کا حکم دیا، وہ سب حدیث قلتین کو رد کر رہی ہیں، کیوں کنویں میں کتنا بھی کم پانی کیوں نہ رہ جائے، 2 قلے پانی سے تو بہرحال زیادہ ہوگا۔ تو اگر قلتین کی مقدار پانی نجاست کے پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتا، اگر آپ کی بات مان لی جائے، تو پھر جو کنویں کے بارے میں اتنی ساری روایتیں، ان کا کیا جواب ہوگا، ہے نا؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ قلتین والی حدیث کا مطلب وہ ہے جو اس کی تعویل اور جو اس کی تطبیق ہم نے پیش کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں یہی بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام حدیث سے، یہ بات ذہن نشین کر لینا۔ کالا، تو آپ نے فرمایا، یونزہ ماؤہا، اس کا پانی نکالا جائے۔ وما قد حدثنا محمد بن حمید بن ہشام الروعینی، اور وہ حدیث جو ہم سے بیان کی محمد ابن حمید ابن ہشام روعینی نے، قال حدثنا علی بن معبد، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی علی ابن معبد نے، قال حدثنا موسیٰ بن اعین، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اعین نے، ان عطا ان میسرہ زاجان، وہ روایت کرتے حضرت عطا سے، وہ حضرت میسرہ اور زازان سے، ان علی، اور یہ دونوں روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، آپ نے فرمایا، اذا سقطت الفارۃ او الدابۃ فی البیر فانزحها حتى یغلب بک الماء، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی چوہا یا کوئی جانور کنویں میں گر جائے، گرنے سے مراد یعنی گر کر مر جائے، فانزحها، تو اس کو پہلے نکالو، جو جانور گرا ہے نا اس کو نکالو، ہٹاؤ، حتی یغلب الماء، پھر پانی نکالو یہاں تک کہ پانی تم پر غالب آ جائے، یعنی اتنا پانی نکالو کہ پانی تم کو تھکا دے، پانی تم پر غالب آ جائے۔ یہ کنایا اور مجاز کی زبان ہے، مراد یہ کہ اس کا سب پانی نکال دو۔ تو اور قلتین کی مقدار پانی میں نجاست پڑنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، تو یہاں کیوں حکم دیا جا رہا ہے نکالنے کا پانی؟ حتی یغلبک الماء، یہاں تک کہ پانی تم پر غالب آ جائے۔ حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد انا ابی المحزم، کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن خزیمہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حجاج نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد نے، روایت کر کے ابی المحزم سے، قال سألنا ابا ہریرہ عن الرجل یمر بالغدیر یبول فیہ قال لا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس شخص کے بارے میں، یمر بالغدیر، جو کسی حوض پر گزرتا ہے، یبول فی، اس میں پیشاب کر دیتا ہے۔ غدیر حوض کو کہتے ہیں، وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے، غدیر کا اطلاق دونوں پر ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں ایک بندہ ہے حوض پر کے پاس سے گزرتا ہے تو حوض میں پیشاب کر ڈالتا ہے وہ۔ عن الرجل یمر بالغدیر یبول فی، اس مرد کے بارے میں جو حوض پر سے گزرتا ہے تو اس میں پیشاب کر دیتا ہے۔ قال لا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فإنه يمر به أخوه المسلم فيشرب منه ويتوضأ، کیونکہ اس کا بھائی، پھر اس کا مسلمان بھائی اس حوض کے پاس سے گزرے گا تو وہ اس میں سے پانی پیے گا اور وضو کرے گا۔
یعنی حوض تو پانی پینے وضو کرنے کے لیے ہے نا، اگر یہ اس میں پیشاب کر دے گا بعد میں کوئی مسلمان آ کر کیا کرے گا؟ کہاں سے پانی پیے گا؟ کہاں سے وضو کرے گا وہ؟ تو آپ نے منع فرمایا کہ ہرگز نہ کرے۔ فَإِنَّهُ يَمُرُّ بِهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَتَوَضَّأُ، کیونکہ اس پر اس کا مسلمان بھائی گزرتا ہے، اس سے پانی پیتا ہے اور وضو کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ جَارِيًا فَلْيَبُلْ فِيهِ، اور اگر پانی بہتا ہو، غدیر کا پانی ایسا ہو جو بہتا ہو، یعنی مائع جاری کے حکم میں ہو، فَلْيَبُلْ فِيهِ، تو چاہے اس میں پیشاب کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فَلْيَبُلْ فِيهِ فرمانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں پیشاب کرنا ضروری ہو گیا، وہ صرف جواز کو بیان کرتے ہیں کہ اگر کر دیتا ہے تو جائز ہے، مجرم و گناہ گار نہیں ہے۔ البتہ جاری پانی میں بھی پیشاب کرنا یہ ناپسندیدہ ہے اور یہ مکروہ ہے، انسان اس سے بھی باز رہے کیونکہ یہ نظافت اور صفائی ستھرائی کے خلاف ہے۔ فَلْيَبُلْ فِيهِ، تو اس میں کر سکتا ہے۔ وما قد حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ مثلہ، اور وہ حدیث جو ہم سے بیان کی محمد نے وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا، حجاج نے وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا، حماد نے روایت کر کے ایوب سے وہ روایت کرتے ہیں، محمد سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مثل۔ وما قد جعلنا ابو بکرۃ وما قد حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو عامر العقادی قال حدثنا سفیان عن زکریا عن الشعبی فی الطیر والسنور ونحوہما یقع فی البیر قال ينزہ منها 40 دلوا۔ اور وہ حدیث جو ہم سے بیان کی ابو بکرہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو عامر عقدی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے روایت کر کے، زکریا سے وہ روایت کرتے ہیں شعبی سے، پھر طیری والسنور، پرندے اور بلی کے بارے میں کہ اگر پرندہ اور بلی کنویں میں گر کر مر جائیں تو کتنا پانی کنویں سے نکالا جائے گا اس کنویں کو پاک کرنے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کم سے کم 40 ڈول پانی نکالا جائے تاکہ کنواں پاک ہو جائے۔ یہ بھی بتا رہا ہے بھئی یہ قلتین ہوگا تو 40 ڈول پانی نکلے گی کہاں؟ قلتین کوئی 40 ڈول کے برابر تھوڑی ہو جائیں گے، جبکہ یہاں فرمایا جا رہا 40 ڈول اس میں سے نکالا جائے، تو مطلب کیا ہے قلتین سے زیادہ پانی ہوگا اس میں، لیکن پھر بھی جو ہے نیاست کے پڑھنے سے اس کو ناپاک کہا جا رہا ہے، تبھی تو پانی نکالنے کا حکم ہے۔ عن شعبی، شعبی سے روایت کرتے ہیں، پھر طیری والسن، اور پرندے اور بلی کے بارے میں، وہ نحویما، اور اس جیسی جسامت رکھنے والے جانور کے بارے میں، یقع فی البیری، جو کنویں میں گر جائیں تو کیا کیا جائے؟ قال ینزو منها 40 دلوا، آپ نے فرمایا کنویں سے 40 ڈول پانی نکال دیے جائے۔ بیٹا حدیثیں کافی ہیں اور یہ چلیں گی ابھی، میں باقی کل پڑھاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔